الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ آخری بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ عرض کی تھی کہ ہم وہ امت ہیں کہ اللہ نے جس امت کو نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قرآن کریم جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی، اور قرآن کریم کی تعلیمات میں سب سے پہلی تعلیم، سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلا سبق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے جو اس امت کو دیا گیا وہ تھا: اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو، تعلیم حاصل کرو. لیکن کون سی تعلیم؟ گزشتہ یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ وہ تعلیم، اقرا سے وہ تعلیم مراد ہے مسلمانوں کو جس تعلیم کو اپنا بنیادی مقصد بنانے کا کہا جا رہا ہے، اس سے وہ تعلیم مراد ہے کہ جو تعلیم بندے کو اللہ کی ذات سے وابستہ کر دے، اللہ کی ذات سے جوڑ دے. وہ تعلیم جو بندے کو رسالت کے ساتھ مضبوط کر دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے ساتھ، آپ کے طور طریق کے ساتھ، آپ کی زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ جوڑے، وہ تعلیم حاصل کرنے کا کہا گیا. لیکن آج امت اس تعلیم سے کوسوں دور ہو گئی، دور دور کا کوئی واسطہ نہیں امت کا اس تعلیم سے. یہ بنیادی مقصد ہے. دوسری تعلیموں کے اندر لوگ آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور ان تعلیموں کی اگر ڈگری مل جائے تو خوشیاں مناتے ہیں، سیلیبریشن کرتے ہیں. میں 10ویں پاس ہو گیا، میں 12ویں پاس ہو گیا، کالج کے اندر میرے اتنے پرسنٹیج آ گئے، LLB کی ڈگری کے اندر مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا، ڈگری مل گئی. ان ڈگریوں پر فخر کیا جا رہا ہے، اور جس تعلیم کو اس امت کا بنیادی مقصد قرار دیا گیا، اس تعلیم سے امت بالکل نابلد ہے، بالکل ناواقف ہے، دور دور تک کوئی واسطہ نہیں.
اور پھر امت سوچتی ہے کامیابی ہمارے قدم کیوں نہیں چومتی. اس لیے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بنیادی طور پر ان دونوں تعلیموں کے درمیان میں فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تعلیم آپ کو صرف دنیا کا عروج دکھلاتی ہے، دنیا کی ترقی کا خواب بتاتی ہے، آخرت سے اس تعلیم کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی سابقہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. اور ایک تعلیم وہ ہے جو آپ کو دنیا کی زندگی کے اندر بھی کامیابی کی راہیں بتلاتی، اور مرنے کے بعد کی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، ابدی جو زندگی ہے، یقینی طور پر اس کی کامیابی کا ضامن ہے، ضمانت دیتی ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی جی آپ پوچھیے کیا اہل علم اور اہل جہل دونوں برابر ہو سکتے؟ جن کے پاس دینی علوم ہیں وہ اور جن کے پاس دنیاوی علوم کی ڈگریوں کی ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، کیا دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کا فیصلہ. قرآن کریم کے ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے رفع درجات، اس کی بلندی کے دو معیاری وصف بیان فرمائے. پہلا وصف بیان فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. انسان کی بنیادی اور انسان کی بلندی کے جو اسباب ہیں، پہلا سبب ایمان. ایمان نہیں ہے پھر کتنی ترقی کر جائے کوئی لینا دینا نہیں، وہ ترقی نہیں ہے. بغیر ایمان کے کامیابی نہیں ہے. اس لیے پہلی صفت قرآن نے بیان فرمائی آمنو، ایمان ہے. پھر ایمان کے ساتھ والذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا، جن کے پاس علم ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند فرمایا ہے. اللہ نے بلند فرمایا ہے. یہ علم کی ویلیو قرآن کریم نے بیان فرمائی. اس لیے پچھلے 3 جمعہ سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم اپنی اولاد کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے جوڑیں. آج کل جو بنیادی تعلیم پڑھائی جاتی ہے، مدارس کی بات کر رہا ہوں، مکاتب کی بات کر رہا ہوں، وہ سرسری تعلیم پڑھائی جاتی ہے. بس ایک نظام بنایا ہے، ایک کورس بنایا ہے، اس کو پورا کرنا ہے. اب چاہے وہ بچہ سمجھے یا نہ سمجھے، پڑھانے والے کی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، بس 6 سال 7 سال 5 سال کا یہ کورس ہے، پورا کر لو، ختم. مکاتب کی تعلیم کا مقصود ہرگز یہ نہیں ہے. مکاتب کی تعلیم کا مقصود یہ ہے کہ بچہ ایمانیات کے لائن کے اندر، عقائد کے لائن کے اندر، مسائل کی لائن کے اندر ایک معتد بھی علم کا حامل ہو جائے. وضو سے لے کر سلام پھیرنے تک سارے مسائل اسے یاد ہو. عقائد کے تعلق سے اسے یاد ہو کہ اللہ کی ذات پر کس طریقے سے ایمان لانا ہے، اللہ کی ذاتی چیزیں کیا ہیں، صفاتی آپ کے جو نام ہیں اور آپ کی جو صفتیں ہیں ان کا تعلق عقائد کی کن چیزوں سے ہیں، رسالت پر ایمان کا کیا مطلب ہے. یہ چیزیں ہمارے مکاتب کے نظام میں کئی دور دور تک نظر نہیں آتی. بس عقائد کے معاملے میں کیا ہے
کہ اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لانا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لانا ہے، بس یہ پڑھا دیا۔ پڑھانے والے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، کورس بنانے والے بھی سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا، اور پڑھنے والے سمجھتے ہیں ہم تو بس مولوی بن گئے۔ رسالت کے اندر میں نے گزشتہ جمعہ کو یہ بات کہی تھی، رسالت کے مقام کو پہچاننے میں کتنی قوموں نے دھوکہ کھایا ہے اور گمراہیوں کی دہانیوں پر جا کر کھڑی ہوئی ہے۔ یہود و نصارہ کو لے لیجیے، کسی پیغمبر کو الوہیت کے مقام تک پہنچایا تو کسی پیغمبر سے اتنی عداوت اور اتنی دشمنی کر لی کہ ان کے قتل کو جائز قرار دیا۔ نبوت ایک ہی چیز ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام یہ بھی اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، یہ بھی ایک نبی ہیں، لیکن یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر مقام الوہیت تک پہنچا دیا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے، ان کے قتل کو جائز قرار دیا۔ آج بھی دنیا میں بے شمار ایسے فرقے ہیں، ہم میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ رہتے، رسالت کے بارے میں، نبوت کے بارے میں بنیادی عقیدے ان کے غلط ہیں، قرآن کی تعلیمات کے خلاف عقیدے ہیں۔ میں نام نہیں لیتا ان فرقوں کے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام بشر نہیں ہیں، وہ کوئی نوری مخلوق ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، صاف لفظوں میں قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کہہ نہیں رہا، نبی سے کہلوا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ اعلان کرتے کہ نبی بشر ہوتا ہے، یہ نہیں کیا، یہ اسلوب اور جو طریقہ اختیار کیا قرآن نے، اللہ نے کیا کہا، نبی جی تم بذات خود اعلان کرو اس بات کا، قل نبی جی کہو، اعلان کرو انما انا بشر مثلکم، اور صرف یہ بھی نہیں کہا کہ میں بشر ہوں، مثلکم تمہارے جیسا انسان ہوں۔ براہ راست ان آیتوں کے مخاطب صحابہ کرام ہیں، تو صحابہ سے یہ کہلوایا جا رہا ہے انما انا بشر مثلکم، اے صحابہ جیسے تم انسان ہو، انسانی اور بشری تقاضے جس طریقے سے تمہارے ساتھ وابستہ ہیں، وہی بشری اور انسانی تقاضے میرے ساتھ بھی وابستہ ہیں، صرف تم میں اور میری ذات میں فرق کیا ہے، یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے جبرائیل امین کے ذریعے سے، بلا جبرائیل امین کے وسیلے اور ذریعے سے، اور تم پر وہ وحی کا پیغام نہیں آتا، بس یہ فرق ہے۔ قرآن نے اس بات کی وضاحت مختلف مقامات پر فرمائی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، کہ ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وہ سارے کے سارے رجال یعنی بشر تھے، آدمی تھے، انسان تھے۔ اس کے باوجود لوگ یہ عقیدہ بنائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ نہیں، نبی علیہ السلام کو بشر ماننا یہ تو کفر ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے ایک قوم کا جو آج بھی دنیا میں ہے اور بہت اکثریت میں۔ اگر ہمارے بچوں کو بنیادی طور پر رسالت کے تعلق سے یہ چیزیں نہیں پڑھائی گئی، یہ چیزیں ان کے ذہن نشین نہیں کرائی گئی، ان کو رسالت کا یہ فرق نہیں بتایا گیا، نبوت کا یہ مقام انہیں نہیں سمجھایا گیا، تو پھر بڑے ہو کر کیا ہوگا کہ جس کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا وہ ان کو جو بات کہے گا یہ اس بات کو لے لیں گے، اس لیے کہ پہلے سے ان کے پاس حق نہیں ہے، پہلے سے ان کے پاس سچ نہیں ہے، اب جو ان کے پاس آئے گا وہ اسی کو حق سمجھیں گے، اسی کو سچ سمجھیں گے۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے بنیادی طور پر اپنے
مکاتب کے نظام کو صحیح کرنے کی میں مکاتب کے ذمہ داران سے پچھلی بار بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور خصوصاً ان لوگوں سے جو کورس تیار کرتے ہیں، صرف اپنی مفاد کے لیے، اپنی کمائی کے لیے کورس تیار نہ کرے۔ ان بچوں کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان بچوں کی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیلیبس اور کورس تیار کیا جائے، اور وہ بنیادی تعلیمات، وہ بنیادی عقائد اس میں لکھے جائے کہ جن بنیادی عقائد اور بنیادی تعلیمات کو پڑھ کر یہ بچے ہمارے بڑے ہو کر کسی بھی زمانے میں گمراہ ہونے سے بچ جائے، کہ ان کو اتنی تعلیم مل جائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کے درمیان وہ فرق کر سکے، دوسروں کو یہ فرق سمجھا سکے۔ اگر اس دور میں ہم نے مکاتب کی طرف توجہ نہیں دی تو یاد رکھنا مستقبل ہمارا بہت ہی زیادہ تابناک ہوگا۔ آج کے موجودہ زمانے کے فقہا کا یہ مسئلہ ہے کہ مدارس کی تعلیم، مدارس عربیہ جس میں مولویت، عالمیت کا، مفتی کا کورس پڑھایا جاتا ہے، یہ تعلیم حاصل کرنا تو فرض کفایہ ہے، لیکن مکاتب کی تعلیم ہر بچے پر فرض عین ہے۔ ہر ماں باپ کے ذمہ اپنی اولاد کو مکاتب میں بھیجنا یہ فرض عین ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو حاصل کر لیں تو وہ فریضہ ادا ہو جائے گا، قوم عذاب الہی سے بچ جائے گی، جیسے نماز جنازہ کا مسئلہ، رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کا مسئلہ ہے۔ لیکن فرض عین کا مطلب یہ ہے جیسے نماز ہر بندے پر، بالغ پر فرض ہے، ویسے مکاتب کی تعلیم بھی ہر بچے پر فرض ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جب ہندوستان کی آزادی کی لڑائی لڑی گئی اور ہمارے علماء دیوبند نے جب اس میں شکست کھائی پہلی لڑائی کے اندر، اس کے بعد ہمارے اکابرین نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اس کا بدل مانگا، اس لیے کہ جو انگریز آئے تھے انہوں نے یہ عہد کر لیا تھا، یہ عزم مصمم کر لیا تھا کہ ہم ہندوستان پر راج بھی کریں گے، اور راج کرنے کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان کے اندر ایسا ماحول بنائیں گے کہ مسلمان بظاہر مسلمان ہوں گے لیکن ان کا دل و دماغ عیسائی ہوگا۔ یہ ان کا اعلان تھا، یہ ان کا عزم مصمم تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اکابرین کا قبروں کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے ان کے اس نظریے کو کامیاب نہیں ہونے دیا اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، اور پھر دارالعلوم کی بنیاد کے ذریعے سے جگہ جگہ، محلہ محلہ، گلی گلی مکاتب قائم کیے، تاکہ ان مکاتب کے ذریعے سے ہمارے نونہالوں کے دلوں کے اندر صحیح عقائد ڈالے جائیں، ان کو صحیح عقائد سمجھائے جائے۔ اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج آزادی کے 70-75 سال بعد بھی ہندوستان کے اندر مسلمان اپنے شاعر کے ساتھ زندہ ہے۔ اس وقت اگر ہمارے اکابرین مدارس اور مکاتب کی فکر نہ کرتے تو پتہ نہیں آج ہم کس حال میں ہوتے۔ اس لیے اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود اپنے اولاد کی اور آنے والی نسلوں کی اس لائن کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔